بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض الحکمت اسلامی طبی ریسرچ سینٹر سے حکیم مہتاب مسطی آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج کی ویڈیو شوگر کے بارے میں ہے۔ ناظرین کرام، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ شوگر ایک ایسا موضوع ہے کہ جو اس وقت کا برننگ کوسچن ہے، دور جدید کا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ملک کی 37% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ شوگر کے مریض ہو چکی ہے، اور اس آبادی میں بدستور یعنی شوگر کے مریضوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو شوگر کیا ہے، کیوں ہے، حقیقی شوگر کیا ہوتی ہے؟ پچھلے 50 سال میں یا 50 سال پہلے اگر کسی بندے سے پوچھیں جو بزرگ 50 سال سے بڑی عمر کے ہیں، ان سے آپ پوچھیں میرے سمیت کہ جی آپ نے کبھی شوگر کا مریض دیکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو شوگر کا مریض نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے میں نے بذات خود بھی اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا کہ آج سے کوئی تقریباً 50 سال پہلے 1976-77 میں ہمارے علاقے میں ایک شوگر کے پہلے مریض ہوتے تھے، اور ہم سب لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا بیماری ہے۔ تو شوگر کا مریض جو ہے وہ بہت ہی کم کہیں ملتا تھا یا بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔ پرانی کتابیں جو ہیں، جو قدیم طب کے جو نسخہ جات ہیں، جو کرابادینی کتابیں ہیں یا اطباء قدیم کی جو تحقیقات ہیں، ان میں بھی ذیابیطس کا یعنی شوگر کا ذکر ہے، لیکن وہ شوگر یا ذیابیطس وہ کیا ہوتی تھی، اور وہ بھی اتنی کم ہوتی تھی کہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ شوگر کا مریض کس طرح کا ہوتا ہے یا شوگر کیا ہوتی ہے۔ اور اس زمانے میں اس کی وجوہات پر حکامہ ڈسکس بھی کرتے تھے، پھر ان کا علاج معالجہ بھی ہوتا تھا، لیکن چونکہ بیماری بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے عام پبلک کو بالکل نہیں تھا پتا کہ شوگر کیا ہوتی ہے۔ تو آج کل شوگر بہت عام ہو گئی ہے، تو اس پر بہت ضروری ہے کہ ہم ایک لوگوں کو معلومات فراہم کریں، یا اس پر ہم بحث مباحثہ کریں کہ شوگر ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، اور شوگر کن لوگوں میں ہوتی ہے، اس کی کیا علامات ہیں، اور یہ علاج پذیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کا حقیقی علاج ممکن ہے یا ویسے اس کی احتیاطیں ہیں، اور کون کون سی چیزیں جو شوگر کے مریض کو کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے۔ اور دیکھیں نا آپ، لبلبا بڑی بنیادی بات جو ہے نا اس پہ میٹر کرتی ہے۔ جب بھی کسی سے پوچھے جی بس یہ ہمارا لبلبا کام نہیں کرتا ہے، اور لبلبا کام نہیں کرتا، لبلبا انسولین نہیں بناتا، انسولین کو کنٹرول نہیں کرتا، اس کو جنریٹ نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ، تو جنریٹ نہیں کرتا تو شوگر لو ہو جاتی ہے۔ اگر شوگر زیادہ بڑھ جائے، لبلبا اس کو کنٹرول نہ کرے، جسم میں وہ ہضم نہ ہو، تو وہ شوگر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور کبھی وہ یورینل شوگر ہوتی ہے اور کبھی بلڈ شوگر ہوتی ہے، انسان کے ساتھ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو شوگر لبلبا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تو اگلی جو میں ایک جو کلپ آپ کے سامنے پیش کریں گے یا بنائیں گے، اس میں اس بات پر ہم آپ کو یعنی جانکاری دیں گے، یا اس پر ہم وضاحت کریں گے کہ جانوروں کے اندر بھی لبلبا ہوتا ہے۔ چھپکلی سے لے کر، مینڈک سے لے کر ہاتھی تک، ہر جانور میں لبلبا تو ہوتا ہے، لیکن ان جانوروں میں شوگر کیوں نہیں ہوتی، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ شوگر کے بارے میں بات کرتے ہوئے لبلبے پر بات کریں گے کہ لبلبا یا پنکریاز، اس کا کیا فنکشن ہے، اور لبلبے کا شوگر کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور جانوروں میں بھی لبلبا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر جانوروں میں بھی لبلبا ہوتا ہے تو انہیں شوگر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اگر لبلبا جانوروں میں ہوتا ہے تو ان کا لبلبا فیل کیوں نہیں ہوتا، اور جانوروں کو شوگر کیوں نہیں ہوتی؟ مثلا کبھی کسی بھینس کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ اس کو شوگر ہو گئی ہے، سوال آگے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جی بھینس کا کب کسی نے شوگر چیک کرائی ہے؟ لیکن شوگر کی جو علامات کے ساتھ انسان جب کمزور ہوتا ہے، تاکہ اس کے دانت جڑ جاتے ہیں، اور وہ دیگر اس کو امراض پیدا ہوتی ہیں کہ جی اولاد کے قابل نہیں رہتا، یا بڑھاپا اس کے چہرے پر وقت سے پہلے ظاہر ہو جاتا ہے، تو جانوروں میں بھی تو یہ علامات ہونی چاہیے۔ کسی مرغی میں، کسی گائے میں، بھینس میں، بکری میں، تو لبلبا ان کے اندر بھی ہوتا ہے، ان کو شوگر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اور انسانوں کو شوگر کیوں ہوتی ہے؟ پہلے شوگر نہیں ہوا کرتی تھی، اب کیوں ہوتی ہے؟
تو اس کا ایک مختصر جواب آپ سن لیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ آرٹیفیشل اور کیمیکل چیزیں نہیں کھاتے ہیں یا بہت کم کھاتے ہیں. اپنی مرضی سے تو بالکل بھی نہیں کھاتے ہیں. اگر انسان ان کو کھلائیں بھی تو وہ بہت ہی کم چیزیں جانوروں کے اندر ایسی جاتی ہیں جو آرٹیفیشل ہوتی ہیں یا کیمیکل ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جانور کبھی سگریٹ نہیں پیتے, جانور کالی پتی کی چائے نہیں پیتے, جانور چینی استعمال نہیں کرتے, جانور مشین میڈ چیزیں نہیں کھاتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, زمین کی حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. مشین کی چیزیں کھانے کا اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم نہیں دیا. تو جانور زمین کی چیزیں کھاتے ہیں, 100 سال پہلے بھی کھاتے تھے, آپ بھی کھاتے ہیں, اور جانوروں کو شوگر نہیں ہوتی. اور انسان نے زمین کی چیزیں چھوڑ کر مشین کی چیزیں کھانا شروع کر دی ہیں. تو مشین کی چیزیں جو ہیں ان کے اندر پریزرویٹو ہوتے ہیں, یعنی ان کو محفوظ کرنے کے لیے جو مصالحے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں وہ کیمیکل ایسے ہیں جو آکسیجن کو تباہ کر دیتے ہیں. اور جب انسانی بدن میں آکسیجن تباہ ہوتی ہے, کسی بھی بدن میں, زندہ بدن میں جب آکسیجن نہیں ہوتی ہے تو نان آکسیجنیٹڈ غذائیں, ان کو غذائیں تو کہنا ہی نہیں چاہیے, اور ہائیڈروجنیٹڈ اور کاربونیٹڈ غذائیں جب ہم کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بدن میں آکسیجن کا فروغ جو ہے وہ نہیں پا سکتا, تو انسان کو وہ کچی گلوکوز جو ہضم ہو کر گلوکوجن میں تبدیل جس میں ہونا تھا. غذا کا اصول یہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ کوئی بھی غذا جب ہم کھاتے ہیں تو وہ ہضم ہو کر گلوکوز کی شکل اختیار کر جاتی ہے بائی دا ورچو آف آکسیجن, یعنی آکسیجن کی مدد سے. اور آکسیجن کی مدد سے جب غذا ہضم ہو کر وہ گلوکوز کی شکل اختیار کرتی ہے تو وہی کچی گلوکوز مزید آکسیجن کی مدد سے ہضم ہو کر گلوکوجن یا توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور وہ توانائی یا گلوکوجن انسانی بدن کی یا زندہ بدن کی تعمیر کرتی ہے. اب آکسیجن کے جو سورس ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ آکسیجن کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ سانس لینا ہے, بریتھ. اور آکسیجن کا دوسرا بڑا سورس نوالا اور پیالہ ہے. یعنی ایک جو ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن ہم کھینچتے ہیں اپنے بدن کے اندر, جو ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے, پھیپھڑوں سے خون میں شامل ہوتی ہے, خون میں شامل ہو کر بدن کے تمام خلیات اور ٹیشوز میں پہنچ جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے خلیات بھی سانس لیتے ہیں. یعنی ہم نے پڑھا تھا بچپن میں ہی کہ لیونگ سیل, ایک زندہ خلیہ, گیٹس دا آکسیجن فرام دا انوائرمنٹ. ایک زندہ خلیہ اپنے ماحول سے آکسیجن حاصل کر کے سانس لیتا ہے. اور اگر خلیہ سانس نہ لے تو وہ خلیہ ڈی شیپ ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے. جب خلیہ مر جاتا ہے تو اس طرح مرے ہوئے خلیات مل کر ایک بنچز آف سیلز بنا دیتے ہیں, یا ایک خلیات کا ایک گچھا بنا دیتے ہیں جو کہ مردہ ہوتا ہے یا ڈی شیپ ہوتا ہے. وہی کینسر کا ٹیومر ہوتا ہے, یا وہی خلیات اس طرح کے مردہ اگر خون کے ہوں تو وہ خون کے آگے بڑھ کر تو وہ ذیابیطس پیدا کرتے ہیں یا شوگر پیدا کرتے ہیں. اسی پر انشاءاللہ مزید بات آگے ہوگی اگلی ویڈیو میں. آپ متوجہ رہیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیوز آپ کو آتی رہیں اور آپ اس معاملے میں مکمل معلومات حاصل کرتے رہیں, اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ شوگر ایکچولی ہے کیا اور ہوتی کیسے ہے. اور جب ہمیں یہ وجہ معلوم ہو جائے کہ شوگر کیوں ہوتی ہے تو پھر ہم اس کا علاج بھی کر لیں گے.